اے میری قوم والو، بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر غلبہ ہے۔ اگر عذاب خدا آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں عقلمندی کے راستے کے علاوہ اور کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں۔ اس با ایمان شخص نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں گزشتہ اقوام کے دن کی طرح خطرہ ہے کہ جیسے ان پر عذاب آیا کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد والے لوگوں کی عادت سے ڈرتا ہوں، اور خدا بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تمہارے لیے اس دن سے خوف ہے جس دن لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ آیت نمبر 29، 30، 31 اینڈ 32۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم تناد سے وہ دن مراد ہے جب اہل دوزخ اہل جنت کو ندا دے کر کہیں گے کہ تم ہمیں پانی دو اور خدا کے عطا کردہ رزق میں سے ہمیں بھی کچھ کھلاؤ، مگر کوئی ایک دوسرے کی پکار نہیں سنے گا۔ جس دن تم منہ پھیر کر بھاگ رہے ہوگے، لیکن خدا کے عذاب سے تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے گی، اور جسے خدا اس کے اعمال کی وجہ سے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یوم تناد وہ دن ہوگا جس دن تم منہ پھیر کر بھاگ رہے ہوگے۔ اس دن گناہ گاروں کو خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہوں گے ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے خدا اس کے اعمال کی وجہ سے گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی ہدایت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے، تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اور اس طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شکی مزاج انسانوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام اہل بیت اور اپنے شیعوں کو جمع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان فرمایا۔ پھر ان کو خبر دی کہ میرے بعد تم پر بہت سخت وقت آنے والا ہے جس میں تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا اور تمہاری حاملہ عورتوں کے شکموں کو چاک کیا جائے گا اور تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سختی جاری رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لاوی بن یعقوب کی اولاد میں ایک قائم کو ظاہر فرمائے گا۔ وہ ایک طویل قامت، گندمی رنگ، گھنگریالے بالوں والا جوان ہوگا۔ پوری قوم کا اس پر پختہ اعتقاد ہو گیا اور غیبت واقع ہو گئی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور بظاہر اب دنیا میں کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل پر سخت دور آ گیا۔ وہ اس قائم مقام کا 400 سال تک انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس میں ان کے آنے کی بشارت دی گئی تھی۔ اس کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور ان پر مصائب سخت تر ہو گئے۔ لاٹھیوں اور پتھروں سے ان پر حملے شروع کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ بن عمران کے ظاہر ہونے سے قبل 50 جھوٹے موسیٰ ظاہر ہو چکے تھے۔ وہ سب بنی اسرائیل کے سامنے دعویٰ کرتے تھے کہ وہ موسیٰ بن عمران ہیں۔ جب فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل والے کسی موسیٰ بن عمران کا انتظار کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، تو اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر دائیاں متعین کر دیں، اور اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل نے اپنے فقیہ کو طلب کیا۔ اس کی احادیث اور باتوں سے ان کو راحت محسوس ہوتی تھی۔ وہ پوشیدہ رہتا تھا، لیکن بنی اسرائیل سے اس کی خط و کتابت جاری رہتی تھی۔ انہوں نے اس فقیہ سے عرض کیا کہ ہم اس وقت بہت سختی میں ہیں، ہم آپ کی باتوں اور احادیث سے راحت و سکون محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فقیہ ان کو ساتھ لے کر ایک صحرا میں نکل گیا اور صحرا میں بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا شروع ہو گیا اور ان کے سامنے قائم حق کے بارے میں باتیں کرنا شروع کیں، اور وہ اس کے اوصاف بیان کرنا شروع ہو گیا اور بیان کیا کہ ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہ چاندنی رات تھی کہ اچانک ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے، اور آپ علیہ السلام اس وقت نوجوانی میں تھے۔ آپ فرعون کے گھر سے نکلے
اور اپنے قافلے سے الگ ہو کر ان کی طرف نکل آئے۔ آپ گدھے پر سوار تھے اور آپ پر ایک ریشمی چادر کا لباس تھا۔ جیسے ہی فقیر نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے اوصاف سے آپ کو پہچان گیا، کھڑا ہو کر آپ کے قدموں میں گر گیا، دونوں قدموں کا بوسہ لیا، عرض کیا، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے میری موت سے قبل مجھے آپ کی زیارت نصیب کی۔ جب شیعوں کو معلوم ہوا کہ یہی ہمارا صاحب و قائم ہے تو وہ بھی آپ کے قدموں کے بوسے لینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ بہت جلد تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے مدائن کی طرف چلے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ نے قیام فرمایا، لیکن بنی اسرائیل پر یہ دوسری غیبت پہلی کی نسبت زیادہ سخت تھی۔ یہ زمانہ کم و بیش 50 سال کا تھا۔ اس میں بنی اسرائیل پر حالات بہت سخت ہو گئے اور وہ فقیہ بھی چھپ گیا۔ بنی اسرائیل والوں نے فقیہ کی طرف نمائندہ روانہ کیا اور اس سے عرض کیا کہ اب ہمارا صبر جواب دیتا جا رہا ہے اور آپ کا پوشیدہ رہنا بھی ہم سے برداشت نہیں ہے۔ بس وہ فقیہ پھر ایک صحرا میں ظاہر ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے دلوں کو شک و شبہ سے پاک کیا اور ان کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ 40 سال کے بعد تمہاری سختیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ یہ سن کر سب نے کہا الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فقیہ پر وحی فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ چونکہ تم نے میری حمد کی لہٰذا 10 سال کم کر کے میں مدت انتظار کو 30 سال کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سب نے عرض کی کہ تمام نعمات کا مالک اللہ ہے اور سب اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد پھر اس فقیہ پر وحی ہوئی کہ ان سے کہہ دو اللہ نے مدت انتظار کو 20 سال کر دیا ہے۔ اس وحی کو سننے کے بعد تمام لوگوں نے عرض کیا، خیر اللہ کے علاوہ اور کسی طرف سے نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کہہ دو ان سے کہ تمہارے اس اعتراف کے بعد میں نے مدت انتظار 10 سال کر دی ہے۔ یہ سن کر تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سختیوں اور مصائب کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فقیہ کی طرف وحی فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں، میں نے تمہاری کشادگی اور راحت کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد اچانک ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو اس فقیہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا موسیٰ۔ اس نے پوچھا آپ کے والد کا نام؟ تو آپ نے فرمایا عمران۔ پھر پوچھا ان کے والد کا نام؟ تو آپ نے فرمایا فاحش بن لاوی بن یعقوب۔ پھر اس نے عرض کیا کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت لے کر آیا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آپ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے، ان کے نفوس کو پاک کیا اور ان کو حکم دیا۔ اس وقت سے فرعون کے غرق ہونے کا فاصلہ 40 سال کا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد 40 سال کے بعد پھر فرعونیوں پر عذاب آیا اور خدا نے انہیں غرق کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حر یعنی آزاد بندہ وہ ہے جو اپنے تمام احوال میں آزاد ہو۔ اگر اس پر مصائب آئیں تو وہ صبر کرے، مصائب و آلام اس کو توڑ نہ سکیں۔ خواہ اسیر ہو جائے یا مغلوب ہو جائے، اس کی آزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی مثال ہیں۔ ان کی آزادی اور حریت کو کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا، خواہ کنویں کی گہرائی تھی یا غلامی تھی یا قید خانے کی قید تھی، کوئی بھی چیز آپ کی آزادی کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، وہ غلام تھے تو اللہ نے ان کو جابروں متکبروں کا مالک و مختار بنایا اور ان کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے ان کی امت پر رحم فرمایا۔ ایسے ہی صبر کے بعد خیر ہوتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے نفوس کو صبر کا عادی بناؤ تاکہ تم اجر پاؤ۔ جو لوگ خدا کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، ان کا یہ کام خدا کے اور ان کے شدید غضب کا موجب ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح خدا ہر متکبر جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آیت نمبر 35۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ میں ایک آگ ایسی بھی ہے جس سے تمام اہل دوزخ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ آگ ہر جھگڑالو، جبار، ہر سرکش شیطان اور ہر اس تکبر کرنے والے کے لیے مخصوص ہے جس کا یوم حساب پر ایمان نہ ہوگا۔ یہ آگ آل محمد کے ہر دشمن کے لیے مخصوص ہے۔ جو بھی دشمن آل نبی ہے یہ آگ اس کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب وہ ہوگا جسے دوزخ کی ایک گھاٹی میں رکھا جائے گا اور اسے دوزخ کی جوتی اور تسمے پہنائے جائیں گے، اور ان کی حدت کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسا کہ دیگچی میں پانی کھولتا ہے۔ اس سے زیادہ ہلکا عذاب اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرعون نے حامان سے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں ان راستوں تک رسائی حاصل کر لوں، آسمان کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ لوں گا۔ اور میرا گمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اس طرح فرعون کے لیے بد عملی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی چال تو گھاٹے میں رہی، اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ بولا، اے قوم میری اتباع کرو، میں تمہیں درست و صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور آخرت یقیناً دائمی قیام گاہ ہے۔ جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیکی کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ صاحب ایمان ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے حساب رزق ملے گا۔ آیت نمبر 36، 37، 38، 39 اور 40۔ مومن آل فرعون کی گفتگو ختم ہوئی اور فرعون نے محسوس کر لیا کہ اس مومن کا اس طرح گفتگو کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ گروہ فرعون میں سے اس کے اثرات کو باطل کرنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ کو اس کی طرف سے مٹانے کے لیے حامان کو حکم دیا کہ ایک قلعہ اتنا بلند و بالا تیار کرو کہ موسیٰ کے خدا تک پہنچ جائے۔ فرعون کا یہ حکم کتنا عجیب ہے، خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور حقیقی خدا تک پہنچنے کے لیے مینار بنوا رہا ہے۔ فرعون حق شناسی میں جاہل تھا لیکن باطل شناسی میں پکا تھا، باطل شناس تھا، اور ہر وقت اپنے اقتدار اور حکومت کو بچانے کے لیے تدبیر کیا کرتا تھا۔ اس قلعے کو بنانے میں 50,000 مزدور کام کرنے لگے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی گئی، لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہونے لگی۔ روزمرہ کی گفتگو زیادہ تر اس عمارت کے متعلق ہوتی۔ فرعون نے زبانوں کو خاموش رکھنے کے لیے انہیں کام پر لگا دیا، ان کو اپنا محتاج بنا لیا کہ مزدوری سے فارغ ہو کر اجرت طلب کرنے کے لیے فرعون کے منشیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے، اور پوری قوم محنت کرنے کے بعد اس محنت کی اجرت لینے میں مصروف ہو جائے۔ قلعہ تعمیر ہو گیا تو اس کے اندر گھومتی ہوئی سیڑھیاں رکھیں جو اتنی چوڑی تھیں کہ گھوڑے پر چڑھ کر بلندی پر جا سکتا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے ایک مکر سوچا۔ اس نے ایک تیر کی نوک پر خون لگایا اور عمارت کی بلندی پر جا کر اس تیر کو چھوڑ دیا۔ جب وہ تیر واپس آیا تو عوام کو فرعون نے بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو آج ختم کر دیا ہے، دیکھو اس تیر پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے جو اس کے بندے تھے صحیح سمجھا، خوشی کا اظہار کیا اور فرعون کی بات کی تصدیق کرنے لگے۔ خدا نے اس کی گمراہی کے منصوبے کو تباہی کا سبب بنا دیا۔ تباہی اس مخلوق کے ہاتھ آئی جو لطیف مخلوق ہے اور اللہ کے لشکروں میں شمار ہوتی ہے، اور وہ ہوا ہے۔ حامان جب قلعے کو بلند سے بلند کرتا جاتا تھا تو وہ بہت بلندی تک چلا گیا۔ جب اتنا بلند ہو گیا کہ ہوا کی لہریں اوپر سے گزرنے لگیں تو مزدوروں کا کام کرنا مشکل ہو گیا۔ ہوا کے زور سے ان کے جسم دائیں بائیں ہونے لگتے تھے۔ مزدور اور راج فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس سے زیادہ بلندی پر کام کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ تیز ہوائیں ہمیں دائیں بائیں کر دیتی ہیں اور اتنی بلندی پر کام کرنے سے زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اس قلعے کی بلندی حد سے زیادہ ہوئی تو ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور قلعے کو مسمار کر گیا۔ فرعون کے منصوبے کو ہوا کے ایک جھونکے نے مسمار کر دیا۔